السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ اس تدبیر کے نفاذ کے لیے انسان مکلف اور انسان مامور ہے کہ تقوی کے عوامل سے تقوی حاصل کرے اور امت با تقوی اور با تقوی سماج تشکیل دے۔ با تقوی انسان، با تقوی ماحول، با تقوی سماج بنانے کے لیے سب سے بڑا عامل قرآن کریم نے صراط مستقیم کو ذکر فرمایا ہے۔ صراط مستقیم اپنے مصداق کے لحاظ سے تاثیر الفاظ میں اور معانی اور مفاہیم میں نہیں ہوتی، تاثیر مصادیق کی ہوتی ہے، اثر مصادیق کا نکلتا ہے۔ صراط مستقیم اپنے مصداقی حقیقت کے لحاظ سے عامل ہے ایجاد تقوی کا، با تقوی معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ صراط مستقیم پر جو آفت ہے، خطر ہے، وہ سبل کا ہے کہ انسان صراط مستقیم کے علاوہ باقی زندگی کے راستے انسانوں کے بنائے ہوئے، شیاطین کے بنائے ہوئے اپنا لیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے صراط مستقیم کی ہدایت اور صراط مستقیم کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ سبل سے برحذر رکھا ہے انسان کو اور سبل سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ سبل کی پیروی سے نہی کی ہے، روکا ہے انسان کو، اور ساتھ ہی ان سبل کی نشاندہی بھی کر دی ہے جو انسان کو صراط سے ہٹا کر گمراہی تک لے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک صراط یا سبیل ما لا یعلمون ہے، نادان لوگوں کا راستہ، نافہم لوگوں کا راستہ، بے وقوفوں کا راستہ، ناسمجھ لوگوں کا راستہ۔ چونکہ انسانی سوسائٹیوں میں یہ کمی، کمزوری اور خلا وجود میں آ جاتا ہے کہ جس میں نادان لیڈر بن جاتے ہیں، نادان رہنما بن جاتے ہیں، نادان قائدین بن جاتے ہیں اور سرکردہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے عوام الناس اور عوامی طبقات چل پڑتے ہیں۔ اس لیے ان کی پیروی سے خصوصیت کے ساتھ روکا گیا ہے، خصوصاً ان معاشروں میں جہاں پر نادانوں کے ابھرنے اور نادانوں کے برجستہ ہونے کا زیادہ موقع و گنجائش ہوتی ہے۔ کچھ ماحول ایسا ہوتا ہے جس میں نادان اپنی حد میں رہتا ہے، اپنی حد سے اوپر نہیں آ سکتا، کسی قومی دہارے میں نہیں آ سکتا، کسی قومی ادارے میں نہیں آ سکتا، قومی تقدیر کا مالک نہیں بن سکتا، قوم کے فیصلوں کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا، اور اختیارات قومی امور کے اس کو سپرد نہیں کیے جاتے۔ یہ بعض سوسائٹیوں کے اندر اور بعض معاشروں کے اندر ضابطہ ہے، لیکن کچھ معاشروں کے اندر یہ ضابطہ نہیں ہے، اور ان کے ہاں چونکہ قدریں نہیں ہیں، حدود نہیں ہیں، رشد نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، لہٰذا نادان جلدی رشد کر کے سری
اوپر آ جاتے ہیں، اس زمین کی طرح، اس فاسد زمین کی طرح جس میں مفید فصل کم اگتی ہے لیکن زہریلی بوٹیاں زیادہ رشد کرتی ہیں۔ کئی زمینیں ایسی ہیں کہ ان میں آپ جتنی محنت کر کے فصل کاشت کریں وہ بیج مر جاتا ہے، لیکن زہریلی بوٹیاں جو کاشت بھی نہیں ہوتی وہ کثرت سے اگاتی ہیں اور ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنے ملک میں اور اپنی قوم میں اور اپنے مذہبی دینی میدان میں ملاحظہ کریں تو نادانوں کی رشد کا پاکستان میں، یعنی نادانوں کے ابھرنے کا اور نادانوں کے مرکزی دائرے میں آ جانے کا، سیاست میں، مذہب میں، سماج میں، یہ بہت گنجائش ہے۔ باقی دنیا کی نسبت یہاں زیادہ گنجائش ہے۔ ہم اگر ممبر کو دیکھیں، مذہبی دینی ممبر کو دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر اکا دکا استثناء چھوڑ کر تمام ممبر نادانوں کے قبضے میں ہیں، نادانوں کے اختیار میں ہیں۔ خصوصاً شیعہ جو باب العلم سے تعلق رکھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہم شیعہ یعنی امیر المومنین ہیں، اور امیر المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم کا خطاب دیا اور اپنے آپ کو مدینۃ العلم کہا، اور ہمارا تعلق مدینۃ العلم سے بھی ہے چونکہ امت رسول ہیں، اور ہمارا تعلق باب العلم سے بھی ہے چونکہ ہم پیروان امیر المومنین ہیں، شیعہ یعنی امیر المومنین ہیں۔ لیکن مدینۃ العلم کے امت اور باب العلم کے پیروکاروں کا ممبر مجلس دیکھیں، تمام نادانوں کے اختیار میں ہے۔ نادان کیوں، نافہم، جاہل اتنا اوپر آ گئے، اتنا مرکزی جگہ پر آ بیٹھے؟ اسی طرح ملک کے اندر سیاست کو بھی دیکھیں ہم تو سیاست بھی مکمل طور پر نادانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح دیگر قومی امور اکثر نادانوں کے اختیار میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ ان سبل سے دور رہو جو تمہیں تباہ کر دیں گے، اور ان میں سے خطرناک ترین ایک راستہ سبیل ما لا یعلمون، نافہم و نادانوں کا راستہ ہے۔ اسے سورہ مبارکہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس آیت سے پہلے جو آیات اس آیت کی تمہید ہیں اور اس سے پہلے سیاق بنا رہی ہیں اس مطلب کے لیے، ان آیات میں اس سے بھی زیادہ اہم بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور وہ ہے سورہ یونس میں آیا 87 اور 88 اور 89 میں۔ آیا پہلے چونکہ ایک ہی مطلب ہے، وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم کے اندر مبعوث ہوئے اس کی نجات، آزادی، رہائی کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے، جو کئی نسلوں سے فرعونوں کے، طاغوتوں کے چنگل میں تھی، غلام تھی، اسیر تھی، ذلیل و رسوا قوم تھی، یعنی بنی اسرائیل، نبیوں کی اولاد۔ یہ اپنے اعمال کی وجہ سے اور اپنی گمراہیوں کی وجہ سے اپنے زمانے کے طاغوتوں کے محض غلام بن کے رہ گئے، جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اب اسی قوم کی نجات کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے اندر آزادی دینے والا رہبر حضرت موسیٰ کو مبعوث فرمایا، اور حضرت موسیٰ کی داستان تفصیل سے، سب سے زیادہ تفصیلی ذکر نبیوں میں سے، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے حضرت موسیٰ کا ہے قرآن کریم میں، یعنی داستان موسیٰ اور ماجرائے حضرت موسیٰ میں سب سے زیادہ ہدایت موجود ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم نے پھیلا کے تمام صورتوں کے اندر اس ماجرا کا ایک حصہ ہر سورہ کے اندر ذکر فرما دیا ہے۔ سورہ یونس میں ہے کہ حضرت موسیٰ جب آئے اپنی قوم کو نجات دینے کے لیے تو آ کر انہیں خطاب کیا، وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، پس اللہ پر توکل بھی کرو،
اللہ کے سپرد کرو اپنے معاملات، اپنی زندگیاں اللہ کے سپرد کرو۔ توکل چھوڑ دینے کو عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ پہ چھوڑ دو، چھوڑ دینے کو نہیں کہتے، سپرد کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے وکیل سے ہی توکل ہے، وکالت، توکل، وکیل، یہ ایک ہی معنی ادا ہوتا ہے۔ آپ جب وکیل کسی کو بناتے ہیں تو چھوڑ نہیں دیتے معاملہ، اس کے سپرد کرتے ہیں اپنی بات، اپنا کیس، اپنا مقدمہ، اپنا موضوع، موقف اس کے سپرد کرتے ہیں، چونکہ وہ بہتر نمائندگی کر سکتا ہے، ترجمانی کر سکتا ہے یا انجام دے سکتا ہے، اس لیے اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ کے سپرد کر دو اپنے معاملات، اپنی زندگی اور اپنی نسلیں اللہ کے سپرد کر دو۔ ان کنتم مسلمین، اگر مسلمان ہو تم، فقالوا علی اللہ توکلنا، قوم نے کہا کہ ایسا ہی ہے، ہم اپنے معاملات، اپنی زندگی کا راستہ و ہدف سب اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ سپرد کرنے کا مطلب یعنی اب اللہ سے ہی لیں گے، ہم اللہ کے دستور اور اللہ کے آئین پر، اللہ کے فرامین کے اوپر عمل کریں گے۔ ہم اپنی زندگیاں طاغوتوں کے سپرد نہیں کرتے، فرعون کے سپرد نہیں کرتے، ملا کے سپرد نہیں کرتے، نادانوں کے سپرد نہیں کرتے، اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اور ساتھ ہی دعا بھی کی کہ اللہ تعالی ہمیں فتنوں کی اور ظالموں کی آزمائش گاہ نہ بنائے، یہ نہ ہو کہ ہم تختہ مشق بن جائیں ظالموں کے لیے۔ یہ بہت اہم دعا ہے کہ بنی اسرائیل نے دعا کی حضرت موسیٰ کی رہنمائی کے مطابق کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمیں ظالم قوم کے آزمائشوں کا اور تختہ مشق نہ بنائے، یہ نہ ہو کہ ظالمین ہم پر آ کے تجربے کرتے رہیں اور ظالمین ہمیں اپنا غلام بناتے رہیں اور ظالمین ہماری زندگیوں سے کھیلتے رہیں، ہمیں ظالموں کے حوالے نہیں کرنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور پھر دعا مانگی کہ ہمیں نجات دے اس قوم کافرین سے، اس کافر، بے ایمان اور ملحد قوم سے، ہمیں فاسد قوم سے نجات دے۔ نجات کے لیے جب انہوں نے تقاضا کیا، خواہش کی، تقاضا کا مطلب یہ نہیں کہ کسی مسجد میں کھڑے ہو کر جس طرح عموماً رسوماتی دعائیں ہوتی ہیں، قوموں کی آرزوئیں، قوموں کی دعائیں، قوموں کی خواہش اس طرح کے رسومات میں نہیں ظاہر ہوتی، یہ تو ہم دیکھا دیکھی ثواب کے حصول کے لیے دعا مانگتے ہیں، کبھی بھی اجابت کے لیے دعا نہیں مانگتے، چونکہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ دعا کا بھی ثواب ہوتا ہے، جو کام کرو ثواب ہوتا ہے، اس لیے ہم باقاعدہ طور پر اہتمام کر کے رسوماتی دعائیں طلب کرتے ہیں اور انہی کے پابند ہو جاتے ہیں۔ دعا وہ پکار ہے، وہ خواہش ہے، وہ مقصد ہے جس کی انسان کو شدت سے حاجت ہے، ضرورت ہے، اور جس کے حصول کے انسان درپے ہے، لیکن انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بظاہر نظر نہیں آتا کہ میں اس مقصود کو اور اس ہدف کو پالوں گا، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے اللہ کو پکارتا ہے کہ یہ میری ضرورت، یہ میری کمی، یہ اللہ کی جانب سے عطا ہو، مجھے فراہم ہو، اور اللہ کے اسباب ایسے ہیں اللہ کے اختیار میں، قبضہ قدرت میں، وہ تمام وسائل ہیں کہ انسان کی ساری ضرورتیں وہاں سے پوری ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہماری رسوماتی دعائیں ہیں، یہ جس طرح آپ خود مناجات میں دعاؤں میں ہی ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دعا ہے اور باقی ائمہ اطہار علیہم السلام کی بھی ہے یہ دعا کہ اعوذ بک من علم لا ینفع ومن دعاء لا یسمع، اے رب میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے، تیری بارگاہ میں اس علم کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نافع نہیں ہے، اور علم نافع کے بارے میں روایت میں ہے کہ علم نافع اس کو کہتے ہیں جو عمل میں بدل جائے، وہ علم جو عمل میں نہیں بدلتا،
علم ہی رہتا ہے، اصطلاح ہی رہتا ہے اور فقط ذہنی مفہوم رہتا ہے، یہ علم شر ہے۔ اس علم سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پروردگار میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں تیری بارگاہ میں، اور ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں، ایسی دعا سے بھی تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہیں جاتی۔ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، جو نہیں سنی جاتی اس دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ خوب کون سی دعائیں نہیں سنی جاتی؟ وہ دعائیں جو اداکاری کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، جو دعا دل مضطر سے نہیں نکلتی، مضطرب دل سے نہیں نکلتی، انسان کے اپنے وجود سے نہیں نکلتی، فقط زبان سے نکلتی ہیں اور رسم ادا ہو رہی ہے، ورنہ حقیقتاً دعا اگر انسان بندہ اللہ کے سامنے پیش کرے اللہ کی طرف سے یقیناً مستجاب ہوتی ہے۔ اب اس قوم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دن انہوں نے مسجد میں اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ نے کہا نجنا من القوم الکافرین، لوگوں نے کہا آمین، اور پھر اس کے بعد نجات شروع ہو گئی۔ نجات کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کا ہم و غم یہی ہو گیا کہ ہم نے نجات حاصل کرنی ہے، ہم نے آزادی پانی ہے، ہم نے فرعون کے ستم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور ان کے تمام امور اسی مقصود کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے، متناسب ہو گئے، یعنی جو کام بھی کرتے تھے تو نجات نظر آتی تھی کہ نجات کی خواہش ان کے اندر موجود ہے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اب موسیٰ کی طرف وحی کر دی، دعا سن لی گئی، استجابت ہو گئی اس کی۔ اب بنی اسرائیل کے آزادی کے عمل کا آغاز شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ دستور، یہ منشور آزادی تنظیم بنا کر، حزب بنا کر، پارٹی بنا کر اور ملا کو جمع کر کے یہ نہیں سوچا گیا کہ قوم کی آزادی کے لیے کیا کیا جائے۔ قوم کی آزادی کا دستور وحی سے آنا ہے، اللہ کی جانب سے آنا ہے۔ کس طرح سے قوم نے آزادی پانی ہے اور قوم نے کیا کرنا ہے، قوم کے رہبروں نے کیا کرنا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے وحی آئی گی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے معاون نبی، نائب ان کے حضرت ہارون علیہ السلام کو وحی کی ہم نے۔ وحی یعنی آگاہی دی، ایک غیر متعارف طریقے سے انہیں ہم نے آگاہی دے دی۔ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، وحی کی پہلی شق یہ آئی کہ موسیٰ و ہارون دونوں رہبر، اپنی قوم کے آزادی کے رہنما، آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے اپنی قوم کے لیے مکان بناؤ، اپنی قوم کے لیے جگہ بناؤ۔ ان تبوأ لقومکما بمصر، مصر کے اندر اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ۔ تبوأ جگہ تیار کرنا، آمادہ کرنا، کسی بھی مقصد کے لیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کہیں بھی جا کر جہاں پہنچتا ہے وہیں پہ ڈیرے لگا لیتا ہے، اس کو تبوّع نہیں کہتے، اس کو بوّع نہیں کہتے۔ تبوّع کیا ہوتا ہے کہ انسان پہلے سے سوچ کے سمجھ کے تشخیص دے کون سی زمین، کون سی جگہ، اور جو کام انجام دینا ہے اس مقصد کے لیے موزوں جگہ انتخاب کرنا، متعین کرنا، اس کو عربی زبان میں بوّع کہتے ہیں۔ بوّع یا تبوّع اسی لفظ سے نکلا ہے، جگہ اختیار کرنا، جگہ آمادہ کرنا، جگہ متعین کرنا، کسی بھی مد نظر کام کے لیے متناسب اور موزوں جگہ۔ کرنا کیا ہے آپ کو، پہلے یہ طے کرو کہ کرنا کیا ہے اس جگہ پر آپ نے، پھر اسی مقصد کو مد نظر رکھ کر ویسی ہی جگہ انتخاب کر لینا، اس کو عربی میں تبوّع کہتے ہیں۔ خوب دونوں قومی اور الہی رہبروں کا یہ فریضہ بن گیا، وحی آئی اللہ کی طرف سے، ان کے فریضے قائدانہ فریضہ مقرر ہوا، ذمہ داری لگی کہ سب سے پہلے قوم کے لیے جگہ انتخاب کرو۔ کیا کرنا ہے اس جگہ پر؟ بیوتن، اس جگہ پر آپ نے بیت بنانے، گھر بنانے ہیں۔
اس آیا کے بارے میں علماء نے سرسری تفسیر کی ہے، کسی نے اس کو گہرائی میں جا کر اور اس کے عمیق معنی نہیں کیا، لیکن جو سرسری تفسیریں کی گئی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اس آیا میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل چونکہ نوکر ہیں، غلام ہیں، جس طرح آج کل کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو دوسروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، اور جو دوسروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں عموماً ان کے اپنے مکانات نہیں ہوتے. یا پاکستان میں ایک قوم ہے، غریب قوم نہیں ہے، اچھی خاصی مالدار قوم ہے، لیکن گھر نہیں بناتے، خانہ بدوش، جھگیوں میں رہتے ہیں. جھگیاں بنی ہوتی ہیں اور کسی بھی محلے میں جا کر خالی جگہ دیکھ کر، خالی پلاٹ دیکھ کر جھگی لگا کے پھر اس محلے میں اپنا جو کام کاروبار ہے کچھ مانگتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، کچھ محنت کرتے ہیں، کچھ کچرا اٹھاتے ہیں، باہر کے مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، اور اچھے خاصے مالدار لوگ بھی ہوتے ہیں. ان کے یوں نہیں کہ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں جھگیوں والے. چونکہ عموماً فقراء کا حق گداؤں کو دے دیتے ہیں لوگ پاکستانی، رحم کھا کر. گدا گلی گلی جو مانگ رہے ہوتے ہیں یہ گدا ہیں، فقراء نہیں ہیں. فقراء وہ نادار لوگ، ضرورت مند لوگ جن کے پاس اپنا خرچہ، اپنے گھر کا خرچہ، اپنی اولاد کا خرچہ یا اپنی ضرورتیں نہیں ہیں، اور کوئی ذریعہ درآمد بھی ان کا نہیں ہے. انہیں فقراء کہا جاتا ہے، ان کا حق ہے. اور فقراء کو حکم نہیں دیا گیا کہ آپ مانگنے کے لیے امراء کے پاس جاؤ. امراء کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ فقراء کو ڈھونڈ کر ان کی ضرورتیں پوری کرو. یہ ایک طبقہ ہے جھگیوں والے کے نام سے ہے. یہ اچھے خاصے محنتی لوگ اور کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن گھر نہیں بناتے. ان کو گھر بنا کے بھی نہیں، پھر بھی نہیں رہتے، چونکہ ان کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ ایک جگہ ٹک کے رہنا ان کے کاروبار کے لیے نقصان دہ ہے. انہیں تبدیل کرنا ہوتا ہے محلہ، کچھ عرصہ ایک موسم میں ایک جگہ، دوسرے موسم میں دوسری جگہ. پھر جہاں ان کے کام کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں بھی بہتر مواقع ہیں ان کے کام کے لحاظ سے، تو وہیں پر نقل مکانی کر جاتے ہیں. خانہ بدوش یعنی گھر اپنے دوش پر ہوتا ہے، اٹھایا جہاں جا کر نصب کر لیا. جب آپ گھر بنا لیتے ہیں آپ پابند ہو جاتے ہیں وہاں رہنے کے. بعض لوگوں نے، مفسرین نے اس آیت سے یہ استفادہ کیا ہے کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل بھی جھگیوں والے تھے، جھگیوں میں رہتے تھے اور گھر نہیں تھے ان کے، کام کاج کرتے تھے آل فرعون کے ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ دیا کہ ان خانہ بدوشوں کو پہلے گھر بنا کے دو، یہ اپنے گھروں میں رہیں، مسکن بنا کے دو. یعنی ان کی رہائشی ضرورت پہلے پوری کرو، قوم کی رفائی کام کرو، فلاحی کام کرو. بعض نے یہ اس آیہ کریمہ سے استفادہ کیا، لیکن آیت کے اندر ایسا قرینہ موجود ہے کہ رہائش فقط فراہم کرنا فلاحی اور رفاہی پہلو سے یہ نہیں تھا مقصود، اور آزادی کے پلان میں، آزادی کے منصوبے میں یہ رہائش دینا یہ نہیں تھا مد نظر، نہ اس سے رہائش ملتی ہے. چونکہ بسا کتنی قومیں ایسی ہیں جن کے گھر اپنے ہیں لیکن ہیں غلام. یوں نہیں کہ ساری غلام قومیں اور اسیر قومیں جھگیوں میں رہتے ہیں یا بے گھر ہوتے ہیں، اور انہیں پہلے سب سے پہلا کام ان کا گھر بنایا جائے، رہائش اپنی ہو، مکان اپنا ہو. اور جو فساد وہ کرائے کے مکان میں کرتے ہیں اب وہ اپنے مکان میں کریں جا کر، تو مسائل حل ہو جاتے ہیں. کرائے کے مکان میں اگر یہ مسلمان ہیں، انسان ہیں، تو یہ کرائے کے مکان میں بھی اپنے فریضے پورے کر سکتے ہیں. اپنے گھر میں رہ کر تو فرق یہ پڑتا ہے دل آسودہ ہوتا ہے، تھوڑا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے معاشی طور پر. یہ جو منصوبہ اللہ نے بیان کیا بنی اسرائیل کی نجات کا، اور شروع ہوتا ہے اس سے کہ آپ اپنی قوم کے لیے دونوں بھائی، دونوں رہنما گھر بنائیں، اور وہ بھی مصر میں بنائیں، مصر شہر میں بنائیں یا اس مملکت کے اندر بنائیں. ان گھروں میں کرنا کیا ہے؟ صرف رہائش اختیار کرنی ہے؟ نہ، بلکہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، ان گھروں کو قبلہ بھی اختیار کرنا ہے. یہ گھر بطور قبلہ ہونے چاہیے تمہارے. پھر یہاں جو ہمارے ذہنیتیں مانوس، جو جس چیز سے کسی کا ذہن مانوس ہو جاتا ہے، جو بات ذہن میں زیادہ سننے کو ملتی ہے یا زیادہ
انسان دیکھتا ہے اس کو تو وہ بات پکی ہو جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی معانی ہے ان کے. جیسے قبلہ اب پاکستانیوں کے ذہن میں، عام لوگوں کے ذہن میں، بلکہ اہل علم کے ذہن میں بھی قبلہ کا مطلب یعنی کعبہ. قبلہ مترادف ہو گیا ہے کعبہ کے. نہ، کعبہ الگ مطلب، لفظ بھی الگ ہے، معنی بھی الگ ہے، مصداق بھی الگ ہے. کعبہ، قبلہ بالکل ایک الگ لفظ ہے، ایک الگ اس کا معنی ہے اور ایک الگ اس کا مصداق بھی ہے. قبلہ، کعبہ اور قبلہ عموماً ہم ملا کے مترادف احتراماً کسی کو کہہ دیتے ہیں قبلہ و کعبہ، تشریف لائیں، قبلہ و کعبہ آ گئے ہیں، قبلہ آ جائیں. کو یہاں کسی کا نام قبلہ تھا تو چونکہ ہم احتراماً قبلہ کہتے ہیں تو وہ عرصے تک ان کو احترام کے نام سے ہی قبلہ لکھتے رہے. مشکل سے تصحیح کروایا کہ یہ قبلہ نام ہے ان کا، یہ احترامی لفظ نہیں ہے. قبلہ کا مطلب، کعبہ تو مکعب، کیوب، کعبہ شکل ہے، جیومیٹری کی شکل کو کعبہ کہتے ہیں. مکعب، کیوب، یعنی جس کی 6 سطح ہوں، جس شکل کی، جیومیٹری کی، وہ جسم جس کی 6 ڈائمنشن ہوں، 6 سطح ہوں. ڈائمنشن تو 3 ہی ہوں گے لیکن سطح اس کی 6 ہوں، اس کو عربی میں مکعب کہتے ہیں، اردو میں بھی مکعب کہتے ہیں، فارسی میں بھی مکعب کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پنجابی اور پشتو بھی انہی سے متاثر ہیں تو یہ مکعب ہی کہلاتا ہے. کعبہ کا مطلب یعنی مکعب، کیوب. اس کی 6 سطحیں، ایک نیچے، ایک اوپر، اور 4 اس کے دائیں بائیں جو ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب. اس کو کعبہ کہتے ہیں. اصل جو کعبہ کہا گیا ہے جس کو، یہ کیوب، یہ مکعب گھر، اس کا اصل نام ہے البیت. البیت، یہ بیت ہے اصل میں. اور حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ بیت بناؤ، اور جب ابراہیم نے بیت بنایا، بیت کی دیواریں کھڑی کیں. البیت، الف لام کے ساتھ. بیت ہر گھر کو کہتے ہیں. البیت قرآن کریم میں یہی ہے جو کعبہ کے نام سے، چونکہ شکل اس کی مکعب ہے اس لیے اس کو کعبہ کہا گیا ہے. قبلہ اس سے نہیں کہتے جس طرف نماز پڑھی جائے. قبلہ کا مطلب ہوتا ہے رخ. انسان کے 2 جہتیں ہوتی ہیں، ہر شے کی 2 جہتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے دوبر، ایک ہے قبل. قبل سامنے والے رخ کو کہتے ہیں، ہر چیز کے سامنے والے رخ کو قبل کہتے ہیں عربی میں، اور اس کی پشت کو دوبر کہتے ہیں. ادبار، پیٹھ پھیر لینا. اقبال، رخ کر لینا کسی کی طرف. اقبال کرنا یعنی رخ کرنا. اردو میں اقبال نصیب کو بھی کہتے ہیں، یہ اردو میں کہتے ہیں. لفظ عربی کا ہے، اردو والوں کی مرضی ہے، جو اقبال سموسے کو کہہ دیں، اقبال کسی بریانی کا نام رکھ لیں جیسا رکھا ہوا ہے. لیکن عربی لفظ ہے اقبال، قاف بے لام، قبل، اور اس کے مقابلے میں ہے دبر، دال بے رے، اردو ہجے کے مطابق. دوبر پشت کو کہتے ہیں اور قبل رخ کو کہتے ہیں. اقبال کرنا یعنی کسی کی جانب منہ کر لینا، رخ کر لینا. ادبار کرنا یعنی پیٹھ پھیر لینا. اقبال و ادبار 2 متقابل آپس میں اصطلاحات ہیں، لفظ ہیں یہ. قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس طرف انسان رخ کر لے. آپ جس طرف رخ کریں وہی آپ کا قبلہ ہے. لغت کے لحاظ سے، فقہ کے لحاظ سے نہ، شرعی حکم کے لحاظ سے نہ. لغت میں قبلہ کا مطلب ہوتا ہے جدھر انسان کو رخ کروایا جائے. عموماً ہم کوئی بھی کام کریں، جیسے گھر بناتے ہیں تو موسمی اثرات، جو لوگ انجینئر سے، ڈیزائنر سے گھر بناتے ہیں تو وہ انہیں پہلے بتا دیتا ہے کہ آپ گھر کا رخ کدھر رکھیں. کچھ تو سوسائٹیاں ہیں جنہوں نے ڈرائنگ کر کے دے دی ہے کہ سوسائٹی کے اندر، کالونی کے اندر
یہ رو، یہ لائن، یہ روڈ، سٹریٹ، اس کے گھروں کا رخ شمال کی طرف ہوگا، اس کے گھر، اس گلی کے گھروں کا رخ جنوب کی طرف ہوگا، ان کا مشرق مغرب کی طرف ہوگا. وہ تو کالونیاں، سوسائٹیاں اپنا قانون بنا کے لکھ دیتے ہیں یا مقرر کر دیتے ہیں کہ ادھر اس رخ مکان بنانے ہیں. لیکن کچھ لوگ اپنے مکان آزاد خود بناتے ہیں، ان کے اختیار میں ہے جس طرف رخ کر لیں مکان کا. تو وہ انجینئر ان کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ مشرق کی طرف منہ مکان کا رکھیں گے تو دھوپ زیادہ لگے گی آپ کو، یا آپ جنوب کی طرف اگر مکان کا رخ کریں گے تو دھوپ زیادہ لگے گی، گرمیوں میں تنگ ہوں گے آپ. تو اپنے مکانوں کا رخ منہ کدھر رکھو، دروازے کھڑکیاں کدھر رکھو، اور ان کا پچھواڑا کدھر رکھو، تاکہ آپ موسمی اثرات سے بچ سکو. تو گھر کا جدھر رخ کرنا ہے، آپ نے جدھر رخ کر دیا ہے گھر کا، وہ قبلہ ہے. اس گھر کا قبلہ کر دیا آپ نے کہ گھر کا منہ ادھر رکھا ہے، ہم نے مشرق کو رکھا، مغرب کو رکھا، شمال کو رکھا یا جنوب کو رکھا. اسی طرح مکانوں کی طرح بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جن کا کسی سمت ہمیں رخ کرنا ہوتا ہے. جیسے سڑک بنانی ہے تو سڑک کا رخ کدھر جانی ہے، سڑک نے جانا کدھر ہے، رخ کدھر ہے اس سڑک کا، چہرہ کدھر ہے، منہ کدھر ہے اس کا. اسی طرح آپ نے اگر کلاس میں بیٹھنا ہے، امتحان لینا ہے تو کسی طرف بٹھاتے ہیں لوگوں کو، یا پنڈال لگانا ہے، اجتماع کرنا ہے، کنونشن کرنا ہے، مجلس کرنی ہے، ایک طرف سٹیج لگاتے ہیں جدھر منہ کر کے لوگوں نے بیٹھنا ہے، جدھر رخ ہوگا لوگوں کا. تو وہی جس طرف رخ کر لیں لوگ، اس جہت کو عربی زبان میں قبلہ کہتے ہیں، جدھر لوگوں کا رخ ہو جائے. جیسے ابھی آپ رخ بیٹھے ہوئے ہیں اس لاہور کے جہت کے مطابق، جدھر کعبہ ہے، مکہ ہے، تو آپ تھوڑے سے مائل ہیں مغرب سے جنوب کی طرف. لاہور کا قبلہ مغرب میں ہے لیکن مائل بھی جنوب. باقی شہروں کا مغرب کی طرف ہے یا کچھ کا زیادہ انحراف کے ساتھ ہے، لیکن لاہور شہر کا یا ارد گرد کا قبلہ مغرب میں مائل بھی جنوب ہے. 11 درجے یا کچھ درجے مائل بھی جنوب ہے یہ. اسی لیے یہ صفیں جو بناتے ہو یہ عموماً سیدھی نہیں بناؤ. سیدھی صف جب بناتے ہو آپ تو جو دائیں طرف کے لوگ ہوتے ہیں، بائیں طرف والے، یہ امام سے آگے ہو جاتے ہیں اگر سیدھی صف بنائیں گے. اگر آپ دھاگا کھینچیں، رسی باندھیں سیدھی، تو جو صف جتنی آگے لمبی جائے گی اگر سیدھی بنی ہوئی ہے تو یہ امام سے آگے ہو جاتے ہیں، ان کی جماعت نہیں ہوتی، باطل ہو جاتی ہے نماز ان کی. امام کے پیچھے رہیں. اس طرف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جتنے لمبے ہو جائیں سیدھے چلے جائیں، امام سے آگے نہیں ہوتے، چونکہ قبلہ اس طرف مڑا ہوا ہے، اس طرف یہاں سے پیچھے ہے، اس طرف سے آگے ہے، لہٰذا اس طرف والوں کو احتیاط کرنی ہوتی کہ سیدھی صف نہ بنائیں، ترچھی صف بنائیں، ہمیشہ امام کے پیچھے رہیں. جہاں بھی نماز لاہور میں پڑھیں یا لاہور جیسے جہت جہاں ہو، آپ کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف رخ ہے آپ کا، تو قبلہ آپ کا یعنی رخ آپ کا مکہ ہے یا مشرق ہے، مشرق قبلہ ہے آپ کا، کعبہ قبلہ ہے آپ کا، مکہ قبلہ ہے آپ کا. جدھر منہ کریں گے آپ وہ آپ کا قبلہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلا کام، آزادی ملت کا پہلا کام تبوء البیوت ہے، گھروں کے لیے جگہ دیکھنا. اور وہ گھر جنہیں بنا کر آپ نے پھر انہیں قبلہ بھی بنانا ہے، یعنی قوم کا رخ، جس قوم کی نجات کے لیے آپ کو حکم دیا گیا ہے، سب سے پہلے اس قوم کے لیے بیت بناؤ، تعمیر کرو. اور بیت ایسا ہو جس کی طرف قوم کا رخ ہو، جس طرح حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بیت کا حکم دیا کہ بیت بناؤ اور پھر اس بیت کو قبلہ کرو، یعنی تمام امت کا رخ اس جانب ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مصر میں گھر بناؤ، بیوت، ایک نہیں کئی بیوت بناؤ، اور ان بیوت میں قوم کا رخ اس بیت کی طرف کر دو. آیہ کریمہ یوں ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ،
ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتن، مصر کے اندر گھر بناؤ، عمارتیں بناؤ، جگہیں بناؤ، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور پھر ان گھروں کو قبلہ بناؤ، ان گھروں کی طرف رخ کرو، یعنی قوم کا رخ ان گھروں کی طرف ہو جو دو یہ رہبر بنائیں گے یا رہبر کہیں گے قوم کو یہ گھر بناؤ، قوم ساری کا رخ ان گھروں کی طرف بنی اسرائیل کا ہو جائے۔ یہ قوم کی آزادی کا منشور ہے، قوم کی آزادی کا ایک مرحلہ وار قدم ہے، پہلا قدم یہ اٹھانا ہے آپ نے۔ خوب، اور پھر اس کے بعد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور پھر جب یہ گھر بناؤ ان گھروں کو قبلہ قرار دو، رخ قوم کا ان گھروں کی طرف ہو جائے، پھر ان گھروں کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے آ کر، ان گھروں میں کیا کرنا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، یہاں پر آپ نے دین کا ستون، دین کا اصل ستون عمود گاڑنا ہے، دین کے نظام کی بنیاد ان گھروں کے اندر رکھنی ہے۔ اقیموا الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کرنا ہے، اقامت الصلاۃ وبشر المؤمنین۔ خوب، یہ قدم اٹھا کر پھر مومنوں کو بشارت دے دو۔ بشارت کا مطلب صرف خوشخبری نہیں ہے، بشارت کا مطلب یعنی امید، بشارت کا مطلب یعنی نجات کا افق دکھا دو، روشنی دکھا دو کہ تمہیں نجات کا راستہ مل گیا ہے۔ خوب، یہ صرف معنی ہے، ترجمہ ہے یا مفہوم ہے اس آیت کا۔ اس وقت یہی آیا ان تمام اقوام کے لیے اور ان کے رہبروں کے لیے رہنما آیت ہے جن کی بنی اسرائیل جیسی صورتحال ہے۔ کم نہیں ہے ایسی قومیں مسلمانوں میں جو بنی اسرائیل جیسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ جو قوم زد میں آ چکی ہے، جو مسلمان قوم سب سے زیادہ فرعونوں کی زد میں آ چکی ہے، اور جس کے لیے آئندہ آنے والے ایام زیادہ تلخ نظر آ رہے ہیں، بنی اسرائیل سے بھی زیادہ ان کے لیے دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں اور ہونے والی ہیں، وہ ہیں ہندوستان کے اندر مقیم مسلمان۔ ہو بہو جیسے مصر میں مسلمان تھے، مسلمین بنی اسرائیل، مومنین بنی اسرائیل، اسی طرح آج کے ہندوستان میں مسلمین و مومنین امت اسلامیہ کے، ان کی یہی صورتحال ہے، اور ان کی نجات کا راستہ قرآن کریم میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ لیکن کس کو؟ موسیٰ و ہارون کو، اوحینا الی موسیٰ و اخیہ، موسیٰ و اخ موسیٰ، معاون موسیٰ، برادر موسیٰ، ڈپٹی موسیٰ کے جو تھے، ان دونوں کو حکم دیا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو نجات کیسے دینی ہے۔ ایک فارمولہ جو اس وقت دنیا میں مسلمانوں میں ہے، اور ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، عرب دنیا میں بھی ہے، جہاں جہاں مسلمان ہیں، یورپ میں، مغرب میں، ہر جگہ پر ہیں، اور کثرت سے ہجرت کر کے غیر مسلم ممالک میں، مسلمان ممالک سے چھوڑ کر غیر مسلم ممالک میں کثرت سے آباد ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی بعید نہیں ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ آج کے مسلمان ممالک خدا نخواستہ غیر مسلم شمار ہو جائیں، اور آسٹریلیا اور کینیڈا مسلمان ممالک میں تبدیل ہو جائیں کہ اکثریت مسلم ممالک کی ان کے اندر ہے، جو ہجرت کی صورتحال ہے۔ البتہ وہ چالاک ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ کام ہم نے ہونے نہیں دینا، ان کی پہلی نسل ہی مسلمان ہوگی، دوسری تیسری نسل کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوں گے۔ لیکن اس وقت کثرت سے رجحان ہے مسلمانوں کا مسلمان ملک چھوڑ کر غیر مسلم ممالک میں نقل مکان کرنا اور ہجرت کرنا، لہٰذا بہت ساری جگہوں پر یہ صورتحال ان کے پیش آئی ہوئی ہے۔ اور فارمولہ کیا ہے کہ آپ فرعون، مصر میں فرعون ہے، اور فرعون کی سرزمین پر فرعون کی اکثریت ہے، حکومت نظام طاغوت کا ہے، اور ایک فارمولہ یہ ہے کہ فرعون کے نظام میں رہ کر ہر قوم کی نجات یہ ہے کہ وہ فرعون کا ہی حصہ بن جائے، وہ فرعونی نظام کا جز بن جائے، وہ فرعونی نظام کا ایک
لا ینفق حصہ بن جائے، اور فرعونی نظام میں موجود سہولتوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کچھ آداب رسوم فرعونی، کچھ قوانین، کچھ آئین، کچھ ماحول تہذیب فرعونی اپنا لے، تاکہ اپنے آپ کو فرعونی نظام میں باقاعدہ سازگار بنا سکے، ان کے ساتھ گھس سکے، ان کے اندر چلا جائے اور ان کا جز بن جائے۔ اور یہ وہ نظریہ ہے جو سر سید احمد خان نے دیا بر صغیر کے مسلمانوں کو، اور کچھ اور سرزمینوں کے مسلمانوں کو، اور پاکستان کے آج کے مذہبی رہنما یہ نظریہ مسلمانوں کے سامنے رکھا ہے کہ آپ اگر کسی بھی ایسی سرزمین پر رہتے ہو جہاں پر فرعونی نظام ہے، تو آپ کے لیے راستہ ایک ہی ہے، فرعونی نظام کا حصہ بن جاؤ۔ اور یہ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ طاغوت کا آپ کسی قیمت پر، کسی اضطراری حالت میں، اضطرابی حالت میں بھی طاغوت کا حصہ نہیں بن سکتے، فرعونیت کا حصہ نہیں بن سکتے، فرعونی سیاست اور فرعونی نظام کا جز نہیں بن سکتے آپ۔ خب اس وقت جو اقوام عرض کیا، بہت ساری مثلا مغربی ممالک میں جا کر بسے ہوئے مسلمان، ان کی بھی یہی کیفیت ہے جو مصر میں بنی اسرائیل کی کیفیت تھی۔ اب ممکن ہے انہیں کچھ حقوق حاصل ہیں جو مسلمان مغربی ممالک میں ہیں، لیکن کچھ مسلمان ایسی سرزمینوں پر ہیں جن کے کوئی حقوق نہیں ہیں، جیسے برما میں مسلمان تھے اور انہوں نے مارا بگایا اور باقی ماندہ پر ظلم و ستم ہے۔ اسی طرح سب سے بڑا جو نمونہ اس وقت دنیا میں ستم کا مسلمانوں کے اوپر بنتا جا رہا ہے وہ ہندوستان ہے۔ ہندوستان کی حالت بنی اسرائیل والی ہے، جیسے وہ مصر میں تھے کہ ایک فرعونی نظام کے اندر ہیں، اور وہ انہیں تدریجاً غلام بنا رہے ہیں، محکوم کر رہے ہیں، ان کے حقوق سارے سلب کر رہے ہیں، چھین رہے ہیں ان کے حقوق، حق شہریت، حق ازدواج، حق تجارت، حق معاشرت، یہ ایک ایک کر کے مسلمانوں سے تمام حقوق ان کے چھین رہے ہیں۔ خب ایسی سرزمین میں کیا کریں؟ کوئی رائے حل ہے قرآن کے پاس؟ قرآن جو نجات کی کتاب ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قبر کے بعد قرآن کا عمل شروع ہوتا ہے، نہ عزیز من وہ دین، بارہا میں نے یہ عرض کیا ہے طالب علمانہ گزارش مومنین کی خدمت میں، کہ وہ دین جو ہمیں دنیا میں نجات نہ دے سکے وہ آخرت میں نجات نہیں دے سکتا۔ دنیا ہر دین کی تجربہ گاہ ہے، ہر قانون کی تجربہ گاہ ہے۔ اگر دنیا میں ہمیں سعادت نہیں دے سکتا، دنیا میں اس کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے ہمیں ظلم سے بچا سکے، ستم سے بچا سکے، تفرقے سے بچا سکے، پسماندگی سے بچا سکے، فقر سے بچا سکے، ہرج و مرج سے بچا سکے، غلامی سے بچا سکے، ذلت سے بچا سکے، اگر وہ کہے کہ دنیا میں تو ذلیل رہو، مرنے کے بعد پھر ہم آپ کو سنبھال لیں گے، یہ دین ٹھیک دین نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے مناسب دین نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ وہ دین آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا جو پہلے دنیا میں اپنا تجربہ کامیابی سے کر چکا ہو اور نجات دنیاوی زندگی کو استوار قائم کر چکا ہو۔ اس دین کا توقع باندھ سکتے ہیں ہم کہ وہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا، چونکہ آخرت دنیا سے لے کے جانا ہے ہمیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اس لیے اگر ہم ذلت و رسوائی و خواری کی زندگی گزاریں دنیا میں فرعونوں کے نیچے، آج کے فرعونوں کے نیچے، اور یہ کہیں کہ دین یہاں تو ہمارے کام نہیں آتا، مرنے کے بعد ہمیں آسودگی دے دے گا، آج چاہیے آسودگی۔ ہندوستان کے مسلمان کو آج نجات چاہیے، آج آسودگی چاہیے، آج اس کو مدد تعاون چاہیے فرعونی نظام سے نکلنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ سامریوں کی جگہ موسیٰ کی جگہ سامری جب بیٹھ جائے، ہارون کی جگہ جب سامری بیٹھ جائے، پھر وہ وحی خدا کو پس پش ڈال کر خدا کی جگہ گھسا لے، اور نبیوں کی جگہ، رہنماؤں کی جگہ پر سامری، اور اللہ کے نظام کی جگہ پر طاغوتیت کو پیش کر دیتا ہے، جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے۔ میں حالات حاضرہ کی گفتگو میں ایک
عبرتناک نمونہ پیش کروں گا جو کچھ ہندوستان کے اندر اس وقت شروع ہو گیا ہے قوم کی نجات کے لیے، جو بعض سامریوں نے حرکت شروع کی ہے۔ سامری وہی ہے جو قوم کو دھوکہ دے کے موسیٰ کی جگہ آ بیٹھتا ہے، اور قوم کو فریب دے کر موسیٰ کی جگہ پر بیٹھ کر ہارون کو تنہا کر دیتا ہے، نہتا کر دیتا ہے، اور قوم کو ورغلا کر اللہ کی راہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ ہر دور کے سامری موجود ہیں، ہر دور کو موسیٰ، ہر دور کو ہارون کی ضرورت ہے۔ یہ تکراری کردار ہیں، یہ مقرر نجات دہندہ کردار تکراری ہیں، جیسا کہ گمراہ کنندہ کردار سارے تکراری ہیں۔ سامری ایک فرد نہیں ہے تاریخ میں گزر گیا ہزاروں سال پہلے، بلکہ ایک کردار ہے جو ہر نسل میں موجود ہے، اور ایک نہیں بلکہ دسیوں بیسیوں کی شکل میں ہر قوم کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ و ہارون تکراری کردار ہیں، اسوے اسی کردار کو کہتے ہیں جو ریپیٹ ہو، جو دہرایا جا سکے۔ جو دہرایا نہیں جا سکتا وہ اسطورہ ہوتا ہے، وہ اسوہ نہیں ہوتا، وہ اساطیر ہیں، وہ افسانہ ہوتا ہے۔ وہ انسانی کریکٹر جو تکرار نہ ہو وہ اسطورہ ہے، وہ اسوہ نہیں ہے۔ اسوہ ہے تو اس کو تکرار ہوگا، اس کو تکرار ہونا ہوگا، وہ بنا ہی تکرار کے لیے ہے۔ جس طرح ابراہیم ایک کریکٹر ہے، یہ تکرار ہوتا آیا ہے اور تکرار ہوگا، ہر دور میں تکرار ہوگا یہ۔ اسی طرح امام حسین ایک کریکٹر ہے، ایک اسوہ ہے، یہ اسوہ تکرار ہوگا۔ یہ اسوہ اگر تکرار نہیں ہوا، چونکہ یزید نے تو تکرار ہونا ہے، یزید ایک کریکٹر ہے برا شیطانی، اس نے تکرار ہونا ہے۔ جب شیطانی کردار تکرار ہونا ہے انسانوں کے اندر، تو پھر الہی اسوہ بھی تکرار ہونا ضروری ہے، ورنہ ساری دنیا پر، زمین پر، آسمان، کائنات کے اندر انسانوں کے اوپر سب یزیدیوں کا سایہ پڑ جائے گا۔ اس لیے یہ کردار تکرار ہونے ہیں۔ اب فرعون تکراری کردار ہے، غلامی بنی اسرائیل والی تکراری کردار ہے، ہر نسل نے غلامی کا مزہ چکھا ہے، چکھ رہے ہیں۔ اب جب فرعون بھی تکرار ہو جائے، غلامی بھی تکرار ہو جائے، تو پھر دو کردار تکرار ہونا ضروری ہیں، موسیٰ و ہارون۔ موسیٰ و ہارون کیا کریں؟ موسیٰ و ہارون کا کام یہ نہیں ہے کہ فرعونوں کے لیے میدان ہموار کریں، فرعونوں سے اپنی گرہ لگا کر اور پھر اپنے حلوے مانڈے کھائیں اور اپنے لیے مال و منال جمع کریں، بلکہ موسیٰ و ہارون کا فریضہ ہے کہ وہ وحی خدا کی پیروی کریں، اللہ کے بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق چلیں، اور اللہ کا وعدہ ہے بشر المومنین، اگر یہ کام کرو گے تو پھر مومنوں کو بشارت دے دو کہ ان کو انشاءاللہ اللہ نجات عطا کرے گا۔ اس لیے یہ بات آج کے بعض معاشروں کے لیے بہت اہم بات ہے، یہ سورہ یونس کی یہ آیات اور ان سے ملتی جلتی دیگر آیات، جتنی خطبے کی گنجائش ہوئی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر مظلوم، ہر ستم رسیدہ اور ہر محکوم قوم کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے، اور ان کے لیے نجات دہندہ رہبر خداوند تبارک و تعالیٰ منصوب فرمائے، مبعوث فرمائے، جو ان کو فرعونوں سے اور طاغوتوں کے چنگل سے نجات دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر
و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عباد و امناؤہ فی بلاد واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کی بنیاد پر زندگی گزاریں۔ تقوی انسان کی زندگی کی حفاظت کی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تقوی کے قیام کے لیے، تقوی کی باتقوی امت بنانے کے لیے، باتقوی انسان تربیت کرنے کے لیے اور باتقوی ماحول و تہذیب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روز جمعہ و نماز جمعہ کو مقرر فرمایا ہے، اور نماز جمعہ کی ترتیب اس طرح سے رکھی ہے کہ اس کا نتیجہ عملی اور میدانی تقوی ہو۔ لیکن نماز جمعہ بجائے خود شبہات کا شکار ہوا ہے، جس وجہ سے نماز جمعہ کی نسبت بے رغبتی پیدا ہوئی ہے عملی طور پر، اور نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر نماز جمعہ کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ مسلمان ہونے کے باوجود تقوی سے خالی لوگ اس وجہ سے ہیں کہ نماز جمعہ اپنے آداب کے ساتھ برپا نہیں ہو رہا۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر علماء کی مانند احیاء کیا ہے اور شبہات کو برطرف کیا ہے نماز جمعہ کے متعلق، اور اس میں کتاب تالیف کی ہے جو ہمارے محل لباس ہے۔ اس کتاب میں پہلا استدلال نماز جمعہ کے وجوب عینی اور وجوب تعیینی پر کہ پہلے تشریکی ہے۔ شہید کا یہ فرمانا تھا اور تمام علماء کا کہ سورہ مبارکہ جمعہ کی آیا 9 اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جب روز جمعہ وقت نماز جمعہ ہو جائے اور نداء جمعہ اذان جمعہ سن لو اور کہہ دی جائے تو فاسعوا واجب ہے، لازم ہے آپ پر کہ ذکر الہی کی طرف جلدی سے، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آؤ۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر اللہ سے مراد نماز جمعہ ہے۔ اور یہ آیا فاسعوا حکم ہے، یہ حکم اس کو عینی شکل میں واجب قرار دیتا ہے۔ عینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد کے اوپر واجب ہے، نماز جنازہ کی طرح نہیں ہے، اور تعیناً بھی ہے، یعنی فقط جمعہ واجب ہے، جمعہ کے مقابلے میں جمعہ سے ہٹ کر کوئی اور چیز بھی متبادل جمعہ کا نہیں ہے۔ عینی کا مطلب ہر فرد پر جمعہ واجب ہے، اور تعینی کا مطلب ہر فرد پر جمعہ ہی واجب ہے، جمعہ کے علاوہ کوئی اور عبادت اس کا جاگزین و جانشین نہیں بنا سکتے۔ یہ معنی ہے وجوب عینی اور وجوب تعینی کا۔ اس پر اعتراض کیا طالب علمانہ اعتراض، جو درسی اعتراض ہوتا ہے، مثلا استاد جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو طالب علموں کے ذہنوں میں جو بات شبہ جو بات آتی ہے تو وہ پوچھ لیتے ہیں، یہ وہ شبہات ہیں فقہی درسی طالب علمانہ شبہات۔ ایک ان میں سے یہ تھا کہ آیت میں ہے کہ جب اذان ہو تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اور اگر اذان نہیں ہوتی، مثلا انسان کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں جی آج جمعہ نہیں پڑھنا، اذان ہوئی تو واجب ہو جائے گا، لہذا اذان ہی نہ کہو تاکہ جمعہ بھی واجب نہ ہو۔ یہ نامعقول قسم کا سوال ہے، کسی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ذہن میں آ جاتا ہے انسان کے۔ شہید نے جواب دیا اس کا کہ ایسے نہیں ہے کہ نماز اذان کی وجہ سے نماز جمعہ واجب ہے، بلکہ اذان اعلان ہے وقت کا، وجوب کا شرط نہیں ہے۔ وجوب کی شرط
نہیں ہے کہ آذان ہوئی تو جمعہ واجب ہوگا، آذان نہ ہوئی تو جمعہ واجب نہیں ہوگا. آذان اعلان وقت ہے. اسی طرح کی ایک اور بات طالب علمانہ شبہ اس آیت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آیت میں ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو. تو نماز تو واجب نہیں ہوئی، سعی واجب ہے. ابھی کچھ فقہا کے فتاوی بھی ہیں اسی طالب علمانہ شبہے کی بنیاد پر. بعض علماء فقہا نے فتویٰ بھی دے دیا ہے، یعنی طالب علمی کے دور سے یہ شبہ ان کے ذہن میں تھا، جب فتویٰ دینے کا وقت آیا مفتی بنے تو وہی بات فتوے میں بھی لگا دی. اور ان کا یہ فتاویٰ ہے کہ نماز جمعہ میں شرکت واجب ہے، نماز جمعہ واجب نہیں ہے. اس بات کو کون سمجھے؟ ابھی یہ کیسا فتویٰ ہے کہ نماز جمعہ میں شرکت واجب ہے لیکن نماز خود واجب نہیں ہے. آپ نماز جمعہ میں چلے جاؤ، موبائل کھیلتے رہو، باتیں کرتے رہو، کام کاروبار کرو، نوافل پڑھتے رہو، زور پڑھ لو، بس وہاں حضور پہنچنا نماز جمعہ میں واجب ہے. یہ کہاں سے نکالا؟ اسی سے کہ قرآن میں ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، سعی، جلدی نماز ذکر اللہ کی طرف جلدی آنا واجب ہے، ذکر اللہ واجب نہیں ہے، چونکہ امر سعی کا ہو رہا ہے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. خوب یہ بعضوں نے سمجھا ہے اس آیت سے. عرض کیا تھا کہ اگر آپ یہ کتابیں نہ پڑھیں اور اس طرح کے شبہات نہ کریں تو صاف صاف آیت کا مطلب واضح ہے، لیکن جب آدمی یہ طالب علمانہ اس میں پڑھتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں علمی تکامل کے لیے ضروری ہوتی ہیں. یعنی یہ شبہات فتووں کے لیے نہیں ہوتے، یہ شبہات طالب علم کی ذہنیت کو پختہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کے ذہن کو مضبوط کرنے کے لیے یہ شبہات علماء خود اٹھاتے ہیں اور پھر ان کا جواب بھی دیتے ہیں. خوب یہ ایک شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ آیت میں تو نماز جمعہ واجب نہیں ہے، آیت میں سعی واجب ہے، آنا واجب ہے، جلدی جلدی آنا واجب ہے، لیکن آگے کچھ بھی واجب نہیں ہے. آیت خاموش ہے آگے کہ آگے کرنا کیا ہے وہ نہیں ہے واجب. خوب شہید فرماتے ہیں کہ یہ بھی نامعقول شبہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فَاسْعَوْا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، پہلے لکھا ہوا ہے نا کہ جب نماز کے لیے تمہیں صلاۃ کے لیے ندا دی جائے. آیت میں یہ ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب ندا آئے تمہیں صلاۃ کے لیے، صلاۃ کے لیے جب نماز کے لیے جب تمہیں ندا دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یعنی اسی صلاۃ جس کے لیے تمہیں ندا دی گئی ہے، اسی صلاۃ کی طرف، وہی ذکر اللہ ہے، اسی کی طرف تیزی سے آؤ. نماز کے لیے صلاۃ کے لیے ندا ہے تو سعی بھی صلاۃ کے لیے ہے، ذکر اللہ کے لیے ہے سعی. سعی ایک مقدمہ ہے. مقدمہ اردو میں عدالتوں میں جو پیش کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، عربی میں مقدمہ پہلے تمہید کے طور پر، ابتدائی مرحلے کے طور پر جو کام کیا جاتا ہے، عربی زبان میں اس کو مقدمہ کہتے ہیں. مثلا آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں کسی کی دعوت میں تو بیٹھتے ہی آپ کو سالاد پیش کر دیتے ہیں. یہ سالاد کھانے کا مقدمہ ہے، یعنی پہلا مرحلہ ہے، شروع ہو رہا ہے. اور سالاد سے پیٹ نہیں بھر لیا کرو، بعد میں بریانی بھی آنی ہے، اس کا مارجن رکھا کرو ہمیشہ. مقدمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مؤخرہ بھی ہے. یہ مقدمہ ہے، پہلے آئی ہوئی چیز ہے، بعد میں. مقدمہ ہمیشہ اس چیز کا ہوتا ہے جس نے بعد میں آنا ہے. جیسے فوج جب بناتے ہیں تو پہلا دستہ فوج کا جو روانہ کرتے ہیں، جس کے پاس بڑا لشکر آنا ہوتا ہے، اس کو بھی مقدمہ کہتے ہیں. یہ مقدمۃ الجیش ہے، یعنی پہلا دستہ ہے، علامت ہے کہ بعد میں بہت بڑا لشکر آنے والا ہے. اسی طرح آپ کو جب سالاد پیش کر دیا جاتا ہے تو بعد میں بہت بڑی ٹرے آنے والی ہے. یہ اسی مقدمے پر اکتفا نہیں کرو، مایوس بھی نہیں ہونا کہ سالاد ہی ہے. مقدمہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے جو کام
ابتدائی مرحلے کے طور پر بعد والے مراحل کی آمادگی کے لیے، بعد والے مرحلے کی سہولت کے لیے، بعد والے مرحلے کے لیے آسانی کے لیے جو پہلا کام کیا جاتا ہے اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ذکر اللہ نماز ہے، ندا بھی نماز کی دی گئی ہے، تو سعی جلدی کیوں کرو؟ چونکہ نماز کے لیے یہ پہلا مرحلہ ہے۔ گھر سے نکلو، تیزی سے آؤ، وقت ضائع نہ کرو، وقت کے اندر پہنچ جاؤ تاکہ آپ جو اصل فریضہ ہے نماز وہ ادا کر سکو، ذکر اللہ ادا کر سکو۔ لہٰذا یوں نہیں کہ اگر آیت کے اندر آیا ہے فَاسْعَوْا تو اس کا مطلب ہے سعی واجب ہے لیکن نماز واجب نہیں ہے، جیسا کہ بعضوں نے فتویٰ بھی دیا ہے نماز واجب ہے لہذا سعی واجب ہے۔ سعی مقدمے کے طور پر واجب ہے، جس طرح نماز واجب ہے وضو واجب ہے آپ کے لیے، وضو نماز کے لیے واجب ہے، نماز کی آمادگی کے لیے، نماز کی تیاری کے لیے واجب ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح قرآن میں ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے قیام کرو، کھڑے ہو تو پہلے وضو کر لو، پہلے چہرے دھو لو اپنے۔ اسی طرح اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ فاسعوا، جب نماز کے لیے بلایا جائے تو جلدی کرو، تیزی سے ہو ذکر اللہ کی طرف۔ لہٰذا واجب ذکر اللہ ہی ہے، نماز واجب ہے، سعی اس کے لیے مقدمہ ہے، مقدمتاً واجب ہے۔ ورنہ ایک آدمی دوڑا ہوا آئے مسجد میں آ کے، نماز بھی ہے، وقت بھی ہے، سارا ہے، آ کے وہ کہے جی مجھے تو کہا گیا تھا دوڑ کے، اور میں دوڑ کے آ گیا ہوں، اب آگے تو کچھ نہیں کہا گیا کہ آ کے دوڑ کے آ کے کرو کیا؟ اب دوڑ کے آ کے نماز پڑھو، خطبہ سنو، شرکت کرو اس عمل کے اندر، صلاۃ و ذکر اللہ میں شرکت کرو۔ یہ بہت ہی واضح مطلب ہے۔ شہید فرماتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اعتراض، لیکن کر دیا بعضوں نے، تو جواب بھی ہم نے اس کا دے دیا ہے۔ اسی طرح بعض نے یہ اعتراض کیا ہے اس نماز جمعہ کے اوپر کہ چلے مان لیا کہ نماز جمعہ ہی واجب ہے، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کا ندا آئے تو آپ بھی نماز کے لیے دوڑ پڑو۔ اس شبہے کو بعد میں جواب دیں گے، وقت گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں فہم دین توفیق عطا فرمائے اور شعار الہی اور ارکان دین کو قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔